بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی نبی بعدہ آمنت باللہ وحد الأحد الحق وحدہ لا شریک لہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرْدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وما خلفها وموعظة للمتقين صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الامین قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے، بابا دے بلند درود پاک کی گجر نشاور کیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ حمد و ثنا مالک کائنات رب ذوالجلال جل جلالہ و تمام برہانہ و عظم شانہ کی اپنی محبتوں، عقیدتوں اور مسرتوں کا خراج بارگاہ رسالت مآب نور مجسم شفیع معظم سرکار دو عالم امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد محترم حاضرین اکرام اور سامعین حضرات، خالق کے عالم سے دعا ہے کہ ہمیں حق بات سننے اور حق بات آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ کئی جمعوں سے ہمارا سورہ بقرہ کی آیات کی تفاسیر کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور بیچ میں موضوعوں کے مطابق کچھ چینجنگ کرنی پڑی۔ جس طرح کے ایام آتے رہے اس کے حوالے سے بیانات کیے جاتے رہے، لیکن سلسلہ سورہ بقرہ کا قرآن پاک کی آیات کا تفاسیر کی روشنی میں چل رہا تھا، اور آج اسی کو مزید آگے بڑھاتے ہیں۔ آیت نمبر 65 اور 66 سورہ بقرہ کی ہے۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ، تحقیق یقیناً تم لوگ جانتے ہو، تمہارا بچہ بچہ جانتا ہے۔ یہ آیت کا لفظی ترجمہ ہمیں بتا دے گا کس واقعے کی طرف اشارہ ہے، پھر اس کی تفسیر میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، وہ لوگ جو تم میں سے ہفتے والے دن سرکشی کرتے تھے، یعنی وہ لوگ جنہوں نے ہفتے والے دن جن کو منع کیا گیا تھا شکار نہیں کرنا، انہوں نے سرکشی کی تھی اور نافرمانی کی۔ پھر کیا ہوا؟ کیونکہ موضوع ہے ہمارا نافرمانی کا انجام، تو لفظی ترجمے سے ہی ہمیں پتہ چل جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرْدَةً خَاسِئِينَ۔ پھر کیا ہوا کہ ہم نے ان کو فرمایا کہ تم دھتکارے ہوئے باندر بن جاؤ، اور وہ سچ مچ کے باندر ہو گئے۔ اگلی آیت ہے 66،
اللہ فرماتا ہے فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ، اور ہم نے اس واقعے کو ان کے درمیان بسنے والوں کے لیے اور ان کے بعد آنے والوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ، اور یہ پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے، یعنی جو رب سے ڈرنے والے ہیں ان کے لیے اس میں کیا ہے؟ نصیحت ہے۔ اب یہ تھا آیت کا لفظی ترجمہ۔ اس کی مزید وضاحت تفاسیر کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں، امام ساوی نے تفسیر جلالین کی تفسیر کرتے ہوئے مزید وضاحت فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا اسی آیہ مبارکہ کے تحت کہ حجاز مقدس کے قریب ہی ایک علاقہ تھا، اس وادی کا نام تھا ایلا، وادی ایلا، اور یہ فرمایا گیا مفسرین اکرام نے کہ ایلا حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی پوتی کا نام تھا، اسی نام کی نسبت سے اس وادی کا نام ایلا پڑ گیا تھا۔ اور یہاں پر ایک مخصوص گروہ رہتا تھا اور وہ اس بستی کو آباد کیے ہوئے تھا۔ اس وادی ایلا والوں کا گزر بسر کیسے ہوتا تھا؟ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ یہ وادی ایلا والے یہ بحر کلزم ریڈ سی کے پاس رہتے تھے اور وہاں فش فارمنگ کیا کرتے تھے، مچھلیاں آتی پکڑتے اور اس سے گزر بسر ہوتا، ان کی خرید و فروخت، ان کی سیل پرچیزنگ کا یہ سلسلہ تھا۔ ان کے لیے منفیت اتنی تھی کہ ان کا بڑا یعنی حشاش بشاش اور خوشی کے ساتھ زندگی بسر ہو رہی تھی۔ یہ لوگ مچھلیاں پکڑتے، بیچتے اور کھاتے پیتے رہتے، بڑی حشاش بشاش زندگی تھی، اطمینان قلبی کے ساتھ ان کی زندگی بسر ہو رہی تھی وادی ایلا والوں کی۔ اللہ رب العزت نے ایک دن ان کا امتحان لینا منظور فرمایا، ان کا امتحان لیا جائے۔ یہ جس قدر خوش بختی کے ساتھ اور اطمینان کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، ان کا امتحان لیا جائے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان کا امتحان کیوں لیا جائے؟ وہ مالک ہے، ہم اس کے بندے ہیں، جو چاہے کرے، ہمیں یہ سوال کرنے کا تک بنتا ہی نہیں ہے، ہمیں وہ کرنا ہے جو اس نے حکم دیا بس۔ اللہ رب العزت نے ان کا امتحان لینا چاہا تو رب پاک نے ان کو حکم فرمایا کہ تم ہفتے کے دن شکار نہیں کرو گے، مچھلیاں نہیں پکڑو گے۔ یہ شروع میں اللہ رب العزت کے فرما برداری کرنے لگ گئے، لیکن حالت یہ تھی کہ جب سارا ہفتہ وہ مچھلیاں پکڑتے لیکن ہفتے کے دن مچھلیاں نہ پکڑتے تھے تو مچھلیاں ساحل پر زیادہ آ جاتی تھی اور بہت زیادہ ہی آ جاتی تھی۔ یہ دیکھتے ان کے دل للچاتے، منہ میں پانی آ جاتا کہ ہمارا اتنا زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے اگر ہم اس دن مچھلیاں پکڑ لیں، لیکن اب رب کا فرمان تھا، اس پر عمل کرنا تھا، اس وجہ سے یہ نافرمانی نہ کرتے تھے، مچھلیاں نہ پکڑتے۔ ایک دن شیطان نے آ کر ان کو ایک ہیلا سکھا دیا، نافرمانی کا نیا طریقہ سکھا دیا۔ اب یہ جناب وادی ایلا والوں کو ہیلا یہ سکھایا کہ اس نے ان سمندر کے قریب، اس بحر کلزم کے قریب ایک بڑے بڑے حوض ان کو کہا کہ تم نکالو اور وہاں سے ڈائریکٹ ایک نالی بنا لینا، ہفتے والے دن اس نالی کا بند ختم کر دینا، یعنی جو بند بندہ ہوگا، پانی رکا ہوگا، اس کو ختم کر دینا۔ اب جب مچھلیاں اوپر آئیں گی، وہ پانی جب حوض میں جائے گا ساتھ مچھلیاں بھی چلے جائیں گی، تو تم ہفتے والے دن تو شکار نہیں کر رہے،
اس نے ان کو یہ ہیلا اس کے ذہن میں ڈالا، ان کے ذہن بھی اس بات کو ایکسیپٹ کر گئے کہ واقعی یہ بات تو ٹھیک ہے۔ انہوں نے بڑے بڑے حوض بنائے اور نالیاں نکالی، اور ہفتے والے دن اس کی مٹی نکال دیتے، وہ حوض کھل جاتا۔ جب مچھلیاں اوپر سطح پر آتی، پانی بہہ کر اس حوض میں جاتا تو مچھلیاں بھی چلے جاتی۔ یہ اگلے دن ان مچھلیوں کو پکڑ کے شکار کر لیتے۔ اپنے من میں یہ ہیلا کر رہے تھے کہ ہم رب کی نافرمانی نہیں کر رہے۔ ان کا یہ گمان تھا کہ ہم رب کی نافرمانی میں مبتلا نہیں ہو رہے، لیکن ان میں بھی اللہ کے نیک بندے تھے، نیکی کی دعوت دینے والے، برائی سے منع کرنے والے تھے۔ انہوں نے ان کو سمجھایا کہ رب کی نافرمانی ہے، چاہے تم جال کے ذریعے شکار کرو تو چاہے تم حوض کے ذریعے شکار کرو، ہے تو شکار ہی، تو لہذا رب کی نافرمانی پائی جا رہی ہے۔ تو انہوں نے بھی اس وقت اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا، کیونکہ آتا ہوا مال کس کو دکھتا؟ ہمارے معاشرے کا بھی دستور ہے، جس کے پاس 4 پیسے آ رہے ہوں وہ پوچھتا نہیں ہے اس وقت کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، وہ کہتا ہے آتا ہوا مال کس کو دکھتا ہے۔ تو یہی حال ان کا تھا جب وہاں کے علماء نے، وہاں کے اہل علم نے، وہاں کے مشائخ نے، وہاں کے متقی پرہیزگار لوگوں نے ان کو سمجھایا، وادی ایلہ والوں کو، بھائی یہ تم رب کی نافرمانی کر رہے ہو، رب نے تمہیں منع فرمایا ہفتے کے دن تم یہ شکار نہیں کرنا، لیکن تم پھر کیا کر رہے ہو؟ حوض نکال کر بیٹھ جاتے ہو، اور ہفتے کو اس حوض کا جو نکا ہوتا ہے اس کو کھول دیتے ہو، پانی آتا ہے، اس میں مچھلیاں آ جاتی ہیں۔ تمہارے گمان کے مطابق کہ تم نے اس دن شکار نہیں کیا، لیکن یہ حوض میں مچھلیاں آ جانا یہ شکار ہی ہے۔ اب ان کو سمجھایا جاتا، لیکن وہ بات ماننے کو تیار نہیں تھے، وہ رب کی نافرمانی پر تر آئے تھے اور وہ بات کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، تحقیق تم نے جان لیا، یقیناً تم جانتے ہو، تمہارا بچہ بچہ جانتا ہے کہ وہ لوگ جو تم میں سے ہفتے کے دن سرکشی کرتے تھے، اب ان کی سرکشی نافرمانی کا انجام کیا ہوا؟ وہ جب رب نے ان کو منع کیا تھا کہ ہفتے کے دن تم نے شکار نہیں کرنا، اب اس قوم والوں نے، قوم سبت نے گویا کہ شکار کر کے رب کی نافرمانی کر دی۔ اب انجام دیکھیے، قرآن بیان کرتا ہے، سورہ بقرہ ہے، آیت نمبر 65 ہے، فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرْدَةً خَاسِئِينَ، اور ہم نے ان کو فرمایا کہ تم ہو جاؤ دھتکارے ہوئے بندر۔ تو وہ اس نافرمانی کا نتیجہ یہ ہوا کہ 3 دن تک ان کے چہرے مسخ ہو گئے، اور چہرے مسخ ہوئے اور بندر بن گئے، بندروں کی شکل اختیار کر گئے، اور پھر 3 سے 4 دن کے اندر سبھی ہلاک ہو گئے۔ یہ تھا نافرمانی کا انجام۔ اللہ نے ان کو منع فرمایا، رب کی نافرمانی کرتے رہے۔ اب بعض لوگ کہیں گے کہ یار ہو سکتا ہے کہ ان پر ایک ہی دن میں نافرمانی کی ہو تو فوراً ہی ان پر عذاب آ گیا ہو۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اور رب نے ان کا امتحان کیوں لیا؟ سوال یہ ہے، اصل میں اللہ رب العزت کے بندے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے سوال نہیں کیا جا سکتا۔ جیسے قرآن پاک کے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 23 کے اندر ہے، لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، کہ وہ جو کرے اس سے سوال نہیں کیا جا سکتا، ہم سے سوال کیا جائے گا۔ ہم جو کر رہے ہیں، ہم صبح سے لے کر رات تک اور رات کے جو لمحات گزار رہے ہیں، انویسٹیگیشن ہم سے ہونی ہے، پوچھ گچھ ہم سے ہونی ہے، ہم اس کے بندے، اس سے نہیں پوچھا جا سکتا۔ ایک بات ہمارا قرآن ہمیں بتا رہا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جب اللہ رب العزت نے انہیں منع فرما دیا تھا تو کیا یہ فوراً ہی عذاب آ گیا تھا؟ نہیں، علماء مفسرین نے یہاں پر لکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو مہلت دی تھی، ان کو چھوٹ دی تھی۔ بعض مفسرین نے یہاں پر لکھا ہے کہ 70 سال تک ان کو مہلت ملتی رہی، اور 70 سال مسلسل وہ گناہ کرتے گئے، اور جب ان کو سمجھایا جاتا نا یار تم گناہ کر رہے ہو،
یہ کام حرام کاری ہے، حرام کر رہے ہو، یہ بدکاری ہے، اس سے باز آ جاؤ، یہ سود خوری ہے، اس سے باز آ جاؤ. تو وہ کہتے تھے کہ سبھی تو سود کھا رہے ہیں، ہاں ان پر کون سا عذاب آ گیا، ہم نے کھا لیا تو ہمیں کیا ہو جائے گا. وہ کہہ رہے سبھی لوگ تو مچھلیاں پکڑتے ہیں ہفتے والے دن، ہم نے پکڑ لی تو ہم پہ کون سا عذاب آ گیا، اتنے عرصے میں تو عذاب آیا نہیں، اب کیسے آ سکتا ہے. انہوں نے مہلت کا فائدہ نہیں اٹھایا، اور پھر انجام کیا نکلا، اللہ نے ان کو عبرت کا نشان بنا دیا. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 66 کے اندر اللہ فرماتا ہے فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا، اور جو ان کے درمیان بس رہے تھے ان کے لیے ہم نے ان کو عبرت کا نشان بنا دیا. وَمَا خَلْفَهَا، اور جو ان کے بعد آئیں گے ان کے لیے بھی ہم نے ان کو عبرت کا نشان بنا دیا. اور وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ، اور جو پرہیزگار ہیں، پہلے رب کے فرما بردار بندے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، ان کے لیے نصیحت کا سبب بنا دیا. وہ یہاں پر نصیحت پکڑیں گے. اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث مبارکہ ہے، فرمایا ان السعید من وعید بغیرہ، فرمایا کہ سعید خوش بخت وہی شخص ہے جو کسی غیر سے عبرت پکڑ لیتا ہے، نصیحت لے لیتا ہے. ہمارے ہاں بھی یہ معاملہ ہے کہ بعض لوگ نصیحت پکڑ جاتے ہیں توبہ کر لیتے ہیں، اور بعض لوگ نصیحت نہیں پکڑتے، وہ بلکہ بجائے اس کے کہ نصیحت پکڑیں وہ ان کے دل اور سخت ہو جاتے ہیں. ایسے ہی معاشرہ ہمارے سامنے، قبرستان میں دفنانے لے کے جانے والے اپنے کندھوں پر، ابھی دفنانے میں تاخیر ہوتی ہے، وہ وہیں پر کہکا لگا رہے ہوتے ہیں، باتیں کر کے ہنس رہے ہوتے ہیں. ہمارے ہی معاشرے کے لوگ، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت مبارکہ کے تحت لکھا کہ جو لوگ سخت دل ہوتے ہیں ان کا یہ انجام ہے کہ وہ اطاعت میں ان کو خوشنودی نہیں ہوتی اور خوف الہی لاحق نہیں ہوتا. اطاعت میں لذت نہیں ملتی، خوف الہی لاحق نہیں ہوتا، اور کسی کی موت سے عبرت نہیں پکڑتے. اب ہم اپنے بارے میں سوچیں کہ جب کسی کی موت کا تذکرہ کیا جائے ہمیں عبرت آتی ہے کہ نہیں؟ رب کی نافرمانیاں کتنی، اور اگر نافرمانی کر لیں تو توبہ کی طرف ہم راغب ہوتے ہیں یا نہیں؟ ہم ہر ایک بندہ اپنے بارے میں سوچے، غور کرے. اور یہ بندے تھے نافرمانی کی، ان کا انجام دیکھیے. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بندر ایک مانوس جانور ہے، لوگ اس کو پال لیتے ہیں اور پال کر اس کی بچگانہ حرکتوں سے خوش ہوتے ہیں، لیکن یہ جو لوگ تھے جن کو عذاب الہی آیا تھا ان کے بارے میں فرمایا گیا قردۃ خاسئین، یہ کوئی عام بندر نہیں تھے بلکہ دھتکارے ہوئے بندر تھے. فرمایا ان کے قریب نہیں آیا جاتا تھا، وجہ یہ تھی کہ ان سے بدبو آتی تھی، ان سے گندی بدبوئیں نکلتی تھی، اور ان کے چہرے مسخ ہو چکے تھے. ان پر وہ جانوروں والی وہ جو محفوظیت وہ شامل نہیں تھی، یہ بالکل دھتکارے ہوئے لوگ تھے جو رب کی بارگاہ سے دھتکار دیے گئے تھے. اب غور فرمائیں ہمارا حال کیا ہے، ہم اپنے بارے میں غور کریں. نبی کی امت ہونے کی وجہ سے، امام الانبیاء اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کی وجہ سے ہم پر عذاب نہیں آتا. پہلے کی امتوں کی طرح ہمیں اجتماعی طور پر عذاب میں مبتلا نہیں کیا جاتا. پہلے کی امتوں کی طرح ہماری زمینیں دھنس نہیں جاتی، ہمارے چہرے مسخ نہیں ہو جاتے، سور اور خنزیر نہیں بنا دیے جاتے. نافرمانیاں کرنے کے باوجود ہمیں مہلت دی جاتی ہے. اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان السعید من وعید لغیرہ، خوش بخت وہی بندہ ہے جو کسی غیر سے نصیحت پکڑتا ہے، عبرت حاصل کرتا ہے. ہم اپنے بارے میں غور کریں. اور پھر قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اللہ فرماتا ہے سورہ روم کے اندر ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذین عملوا لعلہم یرجعون. فرمایا کہ زمین کی ظاہری خشکی اور تری کے اندر فساد ظاہر ہو جاتا ہے،
یہ ان لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. یعنی جو زمین کی خشکی اور تری کے اندر ایک فساد ظاہر ہو جاتا ہے، بارشیں برسنا بند ہو جاتی ہیں، موسم کی تبدیلی ظاہر ہو رہی ہوتی ہے، اور پھر ایسی بیماریاں سننے کو ملتی ہیں جو پہلے کبھی بزرگوں نے سنی نہیں ہوتی، اور ایسے عذاب آتے ہیں جو پہلے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا. فرمایا یہ جو ظہر الفساد فی البر والبحر، یہ جو خشکی اور تری کے اندر فساد ظاہر ہو رہا ہے، یہ لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، یہ نافرمانیوں کا نتیجہ ہے. اور پھر ہم نے چاہا کہ ان کو کچھ چکھائیں، شاید کہ جو دوبارہ پلٹ آئیں، یہ اللہ کی طرف رجوع کر لیں. یہ ہمارے لیے ہے کہ ہم اپنے بارے کو، اپنے آپ کو سمجھائیں کہ یہ ظاہری صورت میں موسم سرما اور گرما کا ہمارے سامنے نتیجہ ہے، بارشوں کا نتیجہ ہمارے سامنے رہا، اور ہمارے سامنے وہ ایسے اٹیک ہوئے کرونا وائرس کے اور دیگر بیماریوں کے جو سننے کو پہلے نہیں ملتے تھے. تو یہ کیسے ہے؟ یہ ہماری نافرمانیوں کا نتیجہ ہے، یہ ہماری ہی نافرمانیوں کا نتیجہ ہے. تو ہمیں اپنے بارے میں غور کرنا ہے، سچے دل سے توبہ کرنی ہے. پہلی امتوں میں عذاب ہوتا تھا، ان کے چہرے مسخ کر دیے جاتے تھے، ان کو دھنسا دیا جاتا تھا. لیکن امت محمدیہ کے لیے کیا ہے؟ اللہ رب العزت قرآن پاک کے اندر اس کا ذکر فرماتا ہے کہ امت محمدیہ کے اندر روحانی مسخ ہے، یعنی ان کے دل الٹ دیے جائیں گے، آنکھیں الٹ دی جائیں گی. اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ، کہ ان کے دلوں کو پلٹ دیا جائے گا، ان کی آنکھیں پلٹ دی جائیں گی. یہی وجہ ہے کہ آج گناہ کرنے والا گناہ کر رہا ہوتا ہے، گھنٹوں گناہ کرتا ہے، اس کو وقت کی نزاکت کا پتہ ہی نہیں چلتا. 10 منٹ کی نیکی کے کام کے اندر وہ بورنگ محسوس کرتا ہے. دل سخت ہو چکے ہیں، قرآن کی تلاوت کرے تو اس کو بے چینی ہونا شروع ہو جاتی ہے. ناول اور ڈائجسٹ پڑھنا شروع کرے، اس کی ریڈنگ کے رات گزر جائیں لیکن وہ بورنگ محسوس نہیں کرتا ہے. فلمیں اور ڈرامے میں 3 گھنٹے بیٹھ کر وہ ایک ہی نشست میں بیٹھ کر دیکھ لے، اس کو بورنگ محسوس نہیں ہوتی ہے. اور نیکوں کی محفل میں آ کر اور نیکوں اللہ کے گھر کو آباد کر کے وہ 2 گھنٹے کی محفل میں بورنگ محسوس کرتا ہے. بیان تھوڑا سا طویل ہو جائے اس کو پریشانی لاحق ہو جاتی ہے کہ یہ سارا کچھ ہمیں ہی سمجھانا ہے. کیوں؟ اللہ فرما رہا ہے وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ، ہم ان کے دل پلٹ دیتے ہیں. غور فرمائے اپنے بارے میں، کہیں ہمارے دل پلٹ دیے تو نہیں گئے؟ کیا یہ اسی بات کا نتیجہ تو نہیں ہے کہ ہم علماء اپنی نشستوں پر بیٹھ کر لوگوں کو سکھانے کے لیے انتظار کر رہے ہیں اور لوگ جو ان سے علماء کو ٹائم دے نہیں دے رہے؟ کیوں دل تو نہیں پلٹ دیے گئے، کہیں آنکھیں تو نہیں پھیر دی گئی؟ لوگوں کو دین کی تبلیغ، دین کا علم فری دیا جا رہا ہے لیکن وہ سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور حال یہ ہے کہ دیگر تعلیمیں اور دیگر ایجوکیشنیں لوگ لاکھوں کروڑوں روپے لگا کے حاصل کر رہے ہیں، پھر کہتے ہیں بچے ہاتھ سے نکل گئے. وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ، ان کے دل پھیر دیے جاتے ہیں، پلٹ دیے جاتے ہیں. غور کریں، یہ نافرمانی کا نتیجہ ہے کہ گناہوں کا انجام رسوائی ہے. اور یہ ہمارے لیے ابھی افادہ یہ ہے، یعنی ہمیں یہ فائدہ اس صورت میں پہنچ رہا ہے کہ ہم امت محمدیہ کے باشندے ہیں، اللہ کے نبی کے پیارے محبوب کی امت میں سے ہیں. گناہ کرتے ہیں لیکن گناہوں کا عذاب بظاہر نہیں مل رہا. پہلی امتوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا تھا لیکن ہمارے ساتھ یہ نہیں ہے. تو خدارا آئے، رمضان آنے والا ہے، شب برات آ رہی ہے، نامہ اعمال چینج ہونے والے، ہر ایک کو پتا ہے. اسی شب برات میں جس نے آئندہ سال مرنا ہے اس کا بھی نام لکھ دیا جانا ہے. ہم اپنے بارے میں غور کریں. ضروری ہے کہ ہم یہی سوچیں کہ جناب بوڑھے ہوں گے، بڑھاپے میں جائیں گے تو نیکیاں کریں گے. موت کسی کو بتا کر نہیں آتی ہے.
میرے پاس ایک واقعہ ہے انشاءاللہ، شب برات کی رات محفل ادھر انعقاد پذیر ہوگی جمعرات کی رات انشاءاللہ عز و جل، آپ تمامی احباب اس میں شرکت ضرور فرمائیے گا، فرمائیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ ہم از سر نو اپنے بارے میں عہد کریں گے کہ ہم اپنی زندگی کو اللہ رب العزت کی فرما برداری میں گزاریں، تو آپ سبھی لوگ شرکت فرمائیں انشاءاللہ عز و جل۔ اس اللہ رب العزت کے گھر کو آباد کرنے کا بھی ثواب ملے گا، اور علم دین کی محفل میں شرکت کرنے کا ثواب کیا ہے؟ اللہ کے نبی کے فرمان کا مفہوم ہے، جو علم دین کی مجلس میں، علم دین کی محفل میں لمحہ بھر کے لیے شرکت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو 1000 نوافل پڑھنے سے زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو یہ موضوع تو بہت ہے کہ ابھی قرآن کی آیت اور اس کے ترجمہ اور اس کی تفسیر ہی بیان کی ہے، ابھی اس کی وضاحت کی طرف نہیں گیا، لیکن ہمارے لیے اس میں بھی بڑی عبرت ہے کہ پہلے کی قوم کو صرف ہفتے کے دن شکار کرنے سے منع کیا گیا تھا، لیکن انہوں نے 70 سال کا عرصہ نافرمانیاں کی، اللہ نے ان کو بندر بنا دیا، چہرے مسک کر دیے، 3 دن کے اندر فنا ہو گئے۔ آج ہمیں بھی مہلت مل رہی ہے، ہم گناہ کرتے ہیں، مہلت ملتی ہے کہ ہو سکتا ہے میرا بندہ توبہ کر لے، اور ہم توبہ بھی کر لیتے ہیں۔ جب بیمار ہوتے ہیں، مالک تجھے تیری بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، آج تو ہمیں صحت دے دے، آج اس پریشانی سے نکال دے، آئندہ میں تیرا فرما بردار رہوں گا۔ ہر بندہ جو بیماری میں مبتلا ہوا، جو پریشانی میں مبتلا ہوا، اس نے اپنے رب کے ساتھ تہیہ ضرور کیا، لیکن پھر شیطان نے اس کو ہیلے بہانے میں لگا دیا، جس طرح ان کو ہیلا سکھایا کہ تم حوض نکالو اور ہفتے کے دن تم شکار نہ کرنا، اس نالی کا بند کھول دینا، مچھلیاں آئیں گی، تمہارا شکار نہیں ہوگا، اتوار کو پکڑ لینا، تھا وہ نافرمانی۔ لیکن یہی حال ہمارا ہے، جب رب مہلت دیتا ہے، ہمیں صحت ملتی ہے، اللہ کی بارگاہ سے ہمیں شفا ملتی ہے، ہم پھر نافرمانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، پھر وہی گناہ کے اندر مبتلا، شیطانیت میں آ جاتے ہیں، اور وہی سرزنشیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اسی طرح لغزشیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو خدارا اگر ہم رب کے سچے بندے بن جائیں اور پکے توبہ کرنے والے بندے بن جائیں، تو جب اس نے سچے دل سے تمہاری توبہ کو قبول کر لیا تھا اور تمہیں شفا دے دی تھی، تمہیں پریشانیوں سے نکال دیا تھا، اور اگر ہم سچے معنوں میں رب کے فرما بردار بندے بن جائیں تو اللہ تعالیٰ ہماری دنیا بھی سرخرو کر دے گا، اور آخرت میں بھی انشاءاللہ خوشنودی عطا فرما دے گا۔